مومنوں آج خراسان میں ہے تازہ ماتم، اور تھر تھراتے ہیں فلک عرش و زمین لوح قلم، آتے ہیں آلے باخاک اڑاتے باہم، عابد و باقر و جعفر و جناب کاظم، تو خاک میں مل گیا ایک اور گل باغ زہرا، گل ہوا آج خراسان میں چراغ زہرا۔ اس طرح واقعہ ہے آج کا راوی نے لکھا، ابن ہارون نے حضرت کو جو ہی بلوایا، آئے دربار میں جس وقت امام دوسرا، اور تخت پر اپنے قری شاہ کو بھی بٹھلایا، پھر کہا شاہ سے فرمائیے تو پیش کروں آپ کے واسطے انگور میں لے رکھا ہوں۔ کہا مظلوم نے مجھ کو نہیں انگور کی چاہ، اور کس لیے سامنے ہے تشت جو تو نے رکھا، کیا اصرار جو اس نے تو امام زیجا، کھا کے انگور کو کہنے لگے انا للہ، اور پوچھا مامون نے کیا بات ہے فرمائیے گا، ارے سر جھکا کر کہا مسموم نے معلوم ہوا، موت کا آ گیا چہرے پہ پسینہ یارو، اور غش میں ہے وارث سلطان مدینہ یارو، آٹھواں مہر نبوت کا نگینہ یارو، اور خاک میں ملتا ہے احمد کا خزینہ یارو، ارے در و دیوار کو حسرت سے رضا دیکھتے تھے، اور انہیں یاد سے سب آل با دیکھتے تھے۔ سچ ہے غربت کی عجب موت ہے اے اہل عزا، نہ کوئی مونس و یاور، نہ دوا ہے نہ غذا، اور بستر مرگ پہ تھے آپ توکل بخدا، اور نہ کوئی پانی پلانے کو دم آخر تھا، وہی بے کس ہے رضا نزا میں انا للہ، ہائے کیا وقت ہے مظلوم پہ اللہ اللہ، آ کے یثرب سے تقی دیکھتے ہیں کیا نقشہ، بند آنکھیں کیے بے ہوش پڑے ہیں بابا، اور سر کو بابا کے اٹھا زانو پہ اپنے رکھا، اور رو کے چلانے لگے کیا یہ ہوا یا ابتا، اب کب سے چلاتا ہے
سر پیٹ کے نالان تقی، آنکھوں کو کھولو ذرا آپ کے قربان تقی۔ آخری بند ملاحظہ فرمانے حضرات، باپ کو پرسا دو بیٹے کو تمہیں اہل عزا، اور جس کو مامون نے کھلوایا ہے انگور دغا، نیلگوں ہو گیا ہے جسم مبارک جس کا، اور جس کی میت پہ نہیں کوئی بھی رونے والا، بے پدر ہو گئے معصوم تقی ویلا، ہائے بے جا ہوا کاظم کا وصی ویلا۔ مومنوں آج خراساں میں ہے تازہ ماتم، ہے عجب چیز زمانے میں بہن بھائی کا پیار، اس محبت کے خزانے پا دو عالم ہو نثار، اور ہوگا اس زندہ حقیقت سے بھلا کیا انکار، اور چھوڑ کر بھائی کو ملتا نہیں بہنوں کو قرار، کہتی ہے کیسے سہوں داغ جدائی بھائی، اور دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی، رشتہ پیارا نہیں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی، اوے رہے بن بھائی کی دنیا میں نہ خواہر کوئی، جس کو معبود نے بخشا ہے برادر کوئی، اور چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی، وقت کی بات جو پابند رسن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب، عصر عمر بھر سید مظلوم کی غم خوار رہی، سارے اسباب و زر و مال سے بیزار رہی، اور کسی راحت نہ مسرت کی روادار رہی، صرف دو اشکوں کی دنیا سے طلبگار رہی، صرف دو اشکوں کی دنیا سے طلبگار رہی، آئے شبیر کی وہ چاہنے والی زینب، آج ہم سے بھی ہے اشکوں کی سوالی زینب، آج ہم سے بھی ہے اشکوں کی سوالی زینب، ہائے وہ عصر کا ہنگام وہ میدان بلا، ہائے وہ توق و رسلوف وہ غریبوں کا گلا، ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ گھٹا، اور جا کے ٹکراتی تھی ساحل سے یہ زینب کی صدا، تم نے تو جا کے بچائی ہے ترائی عباس، اور یہاں ردا چھن گئی بہنوں کی دعائی عباس، یہاں ردا چھن گئی بہنوں کی دعائی عباس، اوے کٹتا ہے لٹتا ہے خانہ خاتون جنا دیکھ تو لو،
اور ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تو لو، پائے عابد میں ہے زنجیرے گراں دیکھ تو لو، اور پشتے خاہر پہ ہے دروں کے نشان دیکھ تو لو۔ ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں۔ اور گونج کر رہ گئی جب بنتے پیمبر کی صدا، سن کے فریاد کوئی چاہنے والا نہ اٹھا، اور دوڑی دم دوڑی مقتل کی طرف بنت شہ عقدہ کشا، کہتی تھی ہائے شہیدوں کو کفن بھی نہ ملا، پہنچی میدان میں تو کس طرح کیوں کر دیکھا، اور رونتے گھوڑوں سے عباس کا لاشا دیکھا، رونتے گھوڑوں سے عباس کا لاشا دیتی تھی رو کے صدا قاسم مستر، اٹھو اٹھو اے آل محمد علی اکبر اٹھو، دو سہارا پسرے فاتح خیبر اٹھو، اور وقت امداد ہے عباس دلاور اٹھو، دیکھو ہے خاک پہ شبیر کا لاشا بھیا، اور کیا اٹھاؤ گے نا بھائی کا جنازہ بھیا، کہہ کے یہ بیٹھ گئی جس میں شہیدی کے قریب، بولی آئی ہے تیری لاش اٹھانے یہ خزیں، جلد خیمے میں مجھے جانا ہے سرور دی، اور پھر سکینہ کو تماچے نہ لگاتے ہو لئی، کہہ کے یہ کانپتے ہاتھوں سے سنبھالی میت، اور یا علی کہہ کے کلیجے سے لگا لی میت۔ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدين، اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فمن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران غریب الغرباء، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید شہزادی اولیاء مادر حسین حضرت فاطمہ الزہرا سلام، ادارہ تحفظ حسینیت کی جانب سے منعقدہ اس عشرہ اربعین میں مسلسل شیعت عقل ہے یا عقیدت کے عنوان سے ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں میں آپ کے سامنے
اس آیت کریمہ کے ذیل میں جس میں خداوند عالم اپنے دین کی برتری کا اعلان فرما رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہوگا تو اس کا دین قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل کیا جائے گا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ اب کوئی تمہید کی گنجائش نہیں ہے، میں روز یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کو تمام ادیان و مذاہب پر جو فوقیت دی گئی ہے اس کا سبب عقل ہے، چونکہ یہ دین عقل کے مطابق ہے اور عاقلوں کے لیے آیا ہے، صاحبان عقل کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے پڑھنے کا کم حکم دیا ہے، غور و فکر کرنے کا زیادہ حکم دیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر مقام مقام پر اعلان ہوتا ہے، اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، آیات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں تو انہی کے لیے ہیں جن کے پاس عقل ہے، یہ آیات انہی کے لیے ہیں جو غور و تدبر کرتے ہیں۔ دیکھیے پورے قرآن میں تلاوت سے زیادہ تدبر پر زور دیا گیا ہے، تلاوت سے زیادہ تفکر پر زور دیا گیا ہے، تلاوت سے زیادہ تعقل پر زور دیا گیا ہے کہ غور کرو، فکر کرو۔ اس کا مطلب قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، اور سمجھ کا تعلق عقل سے ہے کہ جس کے پاس عقل ہوگی وہ صرف عبارتوں میں الجھا نہیں رہے گا، بلکہ عبارتوں کے دریا میں اتر کے معرفت کے غوطے لگا کے حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ یہی میسج آیات قرآنیہ میں بھی ہے، اور پھر وہ احادیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان احادیث میں بھی عقل اور صاحبان عقل کی مدح کی گئی ہے۔ تو جب عقل کو معیار بنایا گیا ہے تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے عقائد کے لیے، اپنے اعمال کے لیے غور کرے کہ اس کے اعمال فقط عقیدت کی بنیاد پر ہیں، اس کے عقائد فقط عقیدت کی بنیاد پر ہیں، یا ان کا عقل سے رشتہ بھی ہے۔ تو میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں نے کل شیعت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ شیعت مطابق عقل ہے، اور میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ شیعوں کا جو نظریہ امامت ہے، شیعوں کا جو نظریہ رہبری ہے، ہم جن کو امام مانتے ہیں ان کو بھی عقیدت کی بنیاد پر امام نہیں مانتے ہیں، عقل کی بنیاد پر امام مانتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ عقل یہی کہتی ہے کہ اسلام میں جو نظام ہے، صلوات اور بھیج دے محمد و آل محمد۔ اسلام میں جو نظام ہے تو صاحبان عقل اگر غور کریں تو اللہ نے سسٹم یہ بنایا ہے کہ اس نے قانون بنانا اپنے حصے میں رکھا ہے، اور قانون کو ماننا بندوں کے دامن میں ڈالا ہے۔ نماز کے قانون بنانا اس کا کام ہے، نماز پڑھنا ہمارا کام ہے۔ روزے کے قانون بنانا اس کا کام ہے، اور روزہ رکھنا ہمارا کام ہے۔ حج کے قانون بنانا اس کا کام ہے، حج پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اسی میں یہ ہدایت بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل، کہ ہم نے انتظام ہدایت کیا، اما شاکروں و اما کفورا۔ اب چاہے تم مان کے شکران نعمت کرو اور چاہے انکار کر کے کفران نعمت کرو۔ دیکھیں امام کی تقرری، امام کا انتخاب، امام کا سلیکشن اس نے بندوں کے ذمے نہیں کیا۔ بندوں کا کام ماننا ہے، بندوں کا کام بنانا نہیں ہے۔ قرآن جگہ جگہ اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، چنوایا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم نے چنا ہے، ہم نے منتخب کیا ہے تاکہ ان کو کتاب کا وارث بنائے، تاکہ ان کو قرآن کا وارث بنائے۔ تو اس کا مطلب بنانا اس کا کام ہے، ماننا نہ ماننا یہ ہمارا کام ہے۔ اچھا، رہبر اور امام تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں مثالیں سامنے کی ہیں کہ ایک اسکول ہوتا ہے، ایک کالج ہوتا ہے، طالب علم کا کام
اسکول میں تعلیم حاصل کرنا ہے، ٹیچر کو اپائنٹ کرنا اسٹوڈنٹ کا کام نہیں ہوتا، ٹیچر کو منتخب کرنا اسٹوڈنٹ کا کام نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ کا، طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ آئے اور تعلیم حاصل کرے، اسے یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ ٹیچروں کو منتخب کرے، وہ لیکچررز کو منتخب کرے، وہ پروفیسرز کو منتخب کرے۔ یہ انتخاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ صاحب جس کا اسکول ہے وہی ٹیچر منتخب کرے گا۔ تو جب چھوٹے سے اسکول کے ٹیچر کا انتخاب اسٹوڈنٹ کے حوالے نہیں کیا جاتا تو کائنات کے امام کا انتخاب، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، بہت توجہ سنیے گا، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آئے اور پڑھے۔ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ، طالب علم پروٹیسٹ کر سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے، وہ ٹیچر کو منتخب نہیں کر سکتا، وہ لیکچرر کو منتخب نہیں کر سکتا۔ ہاں احتجاج کا حق ہے، وہ احتجاج کا حق تب ہے جب پڑھانے والے کو پڑھانا نہ آتا ہو، یا پڑھانے والا پڑھاتے پڑھاتے بھول جاتا ہو۔ توجہ رکھیے گا، میں بڑی آسان گفتگو کر رہا ہوں۔ اسے احتجاج کا حق ہے کہ جب پڑھانے والا پڑھانا نہ جانتا ہو، یا پڑھاتے پڑھاتے سو جاتا ہو، یا پڑھاتے پڑھاتے بھاگ جاتا ہو، یا پڑھاتے پڑھاتے بھول جاتا ہو۔ اسلام میں تو احتجاج کا بھی حق نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کسی ایسے کو بنایا ہی نہیں جسے پڑھانا نہ آتا ہو۔ اللہ نے کسی کو ایسے کو بنایا ہی نہیں جو بھول جاتا ہو۔ اللہ نے تو ہمیشہ ایسوں کو بنایا جو نزول قرآن سے پہلے قرآن سناتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے ہمیشہ ایسوں کو بنایا جو نزول قرآن سے پہلے قرآن سناتے ہیں اور سوال سے پہلے جواب بتاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ توجہ فرمائیے گا، فرمائیے۔ تو ہمارا جو عقیدہ امامت ہے وہ مطابق عقل ہے کہ اللہ اسی کو بناتا ہے کہ جو نزول قرآن سے پہلے قرآن سنائے، سوال سے پہلے جواب بتائے۔ ساتویں امام باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف فرمائیں اور پوچھنے والا پوچھا، حضرت امام کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے؟ امام نے صفتیں بیان کرنا شروع کی کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے شانے پہ آیت قرآن لکھی ہوتی ہے، امام وہ ہوتا ہے جس کا اعلان کتب سابقہ میں ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جس کے قریب رزق آتا نہیں ہے، امام وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ فرمائیے گا، فرماتے فرماتے فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے جو جواب دے اس سے پہلے کہ سوال کیا جائے۔ بھئی آج شب شہادت کی مناسبت سے ہی مجھے عرض کرنا ہے، فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو جواب دے اس سے پہلے کہ سوال کیا جائے۔ حضرت نے ابھی اتنا کہا تھا، ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ توجہ رکھیے گا، حضرت نے کہا تھا کہ امام وہ ہوتا ہے جو جواب دے اس سے پہلے کہ سوال کیا جائے۔ کہ اتنے میں ایک شخص بزم امام میں آیا اور اس نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا اور کہا تیری نمازیں قصر نہیں ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے سلام کیا، امام نے علیہ السلام کہا اور کہا تیری نمازیں قصر نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے سلام کیا، آپ نے جواب سلام دیا، آپ نے کہا تیری نمازیں قصر نہیں ہیں۔ کہ اب تک میں کیا بتا رہا تھا؟ کہ آپ صفت امام بتا رہے تھے۔ فرمایا اب تک بتا رہا تھا، اب دکھا رہا ہوں۔ فرمائیے گا، کہ اس سے پوچھو یہ کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو اس نے کہا میں ایک ملا ہوں اور کشتی میں سفر کرتا ہوں، میرا سورس آف انکم ذریعہ آمدنی ہے مچھلیاں پکڑنا۔ اکثر میں دریا میں سفر کرتے کرتے اتنی دور چلا جاتا ہوں کہ جہاں پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نماز قصر پڑھنا چاہیے، لیکن یہ میرا روزانہ کا مشغلہ ہے، یہ ذریعہ آمدنی ہے، تو میں پوچھنے آیا تھا کہ کیا میری نمازیں قصر ہیں یا میں پوری پڑھوں؟ تو میں پوچھوں اس سے پہلے بتا دیا۔
صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا, توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد اور فرمائے. تو یہ انتخاب امام کا کام اللہ نے اپنے حصے رکھا ہے. بندوں کو امام چننے کا حق نہیں ہے. ہاں مسجد کے پیش امام چننے کا حق دیا, لیکن وہ بھی بے شرط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی راستے سے اٹھاؤ اور محراب میں بٹھاؤ. اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ عادل ہو. تو جب چھوٹی سی مسجد کا امام غیر عادل نہیں ہو سکتا تو کائنات کا امام ظالم کا توجہ فرمائیے گا عادل ہو. اچھا دیکھیں, مسجد کا پیش امام چننے کا حق ہے کہ ہم مسجد کا پیش امام بنائیں, مگر اس کے لیے بھی شرط ہے. اور پیش امام میں اور امام میں فرق ہے. پیش امام پر صرف پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز کی ذمہ داری ہے, روزے کی نہیں. توجہ فرمائیے گا, حج کی نہیں ہے. اگر میں کسی مسجد میں پیش نماز بن جاؤں, پیش امام بن جاؤں اور میں نماز پڑھوں, آپ میرے پیچھے نیت کر کے جماعت کی نماز پڑھیں, تو اگر میں نے غلط نماز پڑھائی تو آپ کی نماز جائے گی. اگر آپ روزے سے ہوں گے تو روزے پر اثر نہیں پڑے گا. اگر آپ حج کر چکے ہیں تو حج ضائع نہیں ہوگا. تو مسجد کے امام پر صرف نماز کی ذمہ داری ہے, روزے کی نہیں, حج کی نہیں. مسجد کے پیش امام پر حاضرین کی ذمہ داری ہے, غائبین کی نہیں. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی. مگر جو امام ہوتا ہے, انی جعلک للناس اماما, ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. تو جسے اللہ نے بنایا انسانوں کا امام, اس پر صرف نماز کی ذمہ داری نہیں ہے, اسی سے کہا کعبہ بھی بناؤ. اس کا مطلب جسے اللہ امام بناتا ہے اس کا کعبے سے کوئی رشتہ خاص ہوتا ہے. ارے کیا سنا اللہ گرامی آپ, جسے اللہ امام بناتا ہے اس کا کعبے سے کوئی رشتہ خاص ہوتا ہے. اگر انسانوں کا امام ہوتا ہے تو معمار کعبہ بنتا ہے, کائنات کا امام ہوتا ہے تو مولود کعبہ. صلوات بھی بآواز بلند بھیجے محمد والا. دیکھیں توجہ فرمائیے گا, یہ عقل کی باتیں ہیں. کہا ابراہیم کعبہ بناؤ, کعبہ کعبہ بنایا ابراہیم نے. اب کا حج کے لیے آواز دو. دیکھیں مسجد کا پیش امام صرف نماز کی ذمہ داری, مگر کا حج کے لیے آواز دو. اب جو ابراہیم نے آواز دی تو ابراہیم کی آواز صرف ان تک نہیں پہنچی جو مکے میں تھے. تفسیر بتاتی ہے کہ ابراہیم کی آواز دنیا کے کونے کونے تک گئی. صرف ان تک نہیں گئی جو زمین کے اوپر تھے, ان تک بھی گئی جو ماں کے پیٹ کے اندر تھے. توجہ فرمائیے گا, جو باپ کے صلب میں تھے. مجھے بتائیے کس لاؤڈ اسپیکر پر بولے ابراہیم, کس مائکرو فون پر بولے ابراہیم, یہ آواز کیسے گئی؟ کہ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ ابراہیم کی آواز کو لے جائے. اس کا مطلب امام اسے نہیں کہتے جس کے انڈر میں صرف انسان ہو. توجہ فرمائیے گا, امام اسے کہتے ہیں جس کی تابع ہوا بھی ہوتی ہے, جس کی فرمانہ بردار ہوا بھی ہوتی ہے. تو جو انسانوں کا امام بنا اس کی آواز کو ہوا نے سر پر اٹھایا. اب اگر پڑھا جائے کہ علی کے قدم دوش ہوا پر تھے, ارے کیا سننے عزیزان گرامی آپ, اب اگر پڑھا جائے کہ علی کے قدم دوش ہوا پر تھے تو یہ عقیدت نہیں ہے, یہ عقل ہے. اس لیے کہ جب انسانوں کے امام کی آواز ہوا سر پر اٹھا سکتی ہے تو کائنات کے امام کے لیے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بآواز بلند بھیجے محمد و آل محمد. اب آپ متوجہ ہو گئے, انسانوں کا امام ہوا اس کی تابع ہے,
تو جو کائنات کا امام ہوگا وہ کیسا ہوتا ہوگا؟ اب جو یہ پڑھا جاتا ہے کہ مولا علی کے قدم دوش ہوا پر تھے، تو یہ بھی عقیدت نہیں ہے، عقل ہے، مطابق عقل ہے۔ کہا صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ابراہیم کے لیے ہوا ویسے ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ اچھا، مسجد کا پیش امام، اس پہ ہے نماز کی ذمہ داری، مگر آزادی نہیں ہے کہ جیسے چاہے نماز پڑھائے، شرط ہے کہ صحیح نماز پڑھائے۔ اب آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، صحیح نماز کیا ہے؟ تو یہ حدیث 73 فرقوں میں ہر فرقہ مانتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھنا۔ بھئی آپ متوجہ ہیں کہ توجہ ہٹ گئی؟ کیا حدیث ہے؟ کیا فرمایا؟ کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ سننے کی بات نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، سننے کی بات نہیں ہے، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ 73 فرقوں میں 5 طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 5 طریقے ہیں نماز کے، 4 وہ ہیں جو ائمہ اربعہ کے ہیں، 4 طریقے 4 اماموں کے ہیں، 1 طریقہ 12 اماموں کا ہے۔ متوجہ ہو جائیں بھائی، 4 طریقے 4 اماموں کے، 1 طریقہ 12 اماموں کا۔ اچھا، نماز کی شرط کیا ہے؟ نبی نے کہا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ ہم پہنچے امام شافعی کے پاس، ہم نے پوچھا آپ نے نبی کو پڑھتے دیکھا؟ تاریخ نے کہا یہ نبی کے 80 برس بعد پیدا ہوئے۔ توجہ فرمائیے گا، ابو حنیفہ 80 برس بعد پیدا ہوئے۔ ہم پہنچے شافعی کے پاس، کہا وہ ابو حنیفہ کے بعد۔ ہم پہنچے امام مالک کے پاس، وہ شافعی کے بعد۔ ہم پہنچے احمد بن حنبل کے پاس، وہ امام مالک کے بعد۔ تو 4 طریقے ہیں کم سے کم 80 برس بعد کے۔ توجہ فرمائیے گا، نہ امام شافعی نے دیکھا نبی کو، نہ مالک نے دیکھا، نہ احمد بن حنبل نے دیکھا، نہ امام مالک نے دیکھا۔ نماز کی شرط کیا ہے؟ کہ ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھنا۔ تو یہ 4 طریقے سنے سنائے، توجہ رکھیے گا، دیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم پہنچے 12 کے بعد، ہم نے پوچھا آپ بتائیں۔ تاریخ نے کہا پہلا وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا، دوسرا وہ جس نے پہلو میں دیکھا، تیسرا وہ جس نے پیٹھ پر بیٹھ کے۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ بھئی عقل کی بات کیا ہے؟ اب کس کی نماز مطابق عقل ہے؟
کیا سنا ہے آپ؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جنہوں نے سنا ہو ان کی طرح پڑھیں، یا جنہوں نے پیٹھ پر دیکھا ہو؟ جو فرمائیے گا بھائی ایسا گواہ نہیں ملے گا۔ یوں نبی کے پیچھے پڑھنے والوں نے بہت پڑھی، لیکن نبی محراب میں گئے سب پیچھے آئے، نبی رکوع میں گئے سب کی نظریں زمین پر گئیں، نبی سجدے میں گئے سب کی نظریں سجدے میں گئیں۔ سب پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ نبی پڑھ کیسے رہے، صرف ایک پیٹھ پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ تو کس سے پڑھے؟ تو ہماری نماز سنی سنائی نہیں ہے، دیکھی دکھائی ہے۔ ہم ویسے پڑھتے ہیں جیسے ہمارے علماء حق نے پڑھی، علماء حق نے ویسے پڑھی جیسے حسین ابن رو نے پڑھی، جیسے امام کے سفرا نے پڑھی، امام کے سفرا نے ویسے پڑھی جیسے 12ویں نے پڑھی، 12ویں نے ویسے پڑھی جیسے 11ویں نے پڑھی، 11ویں نے ویسے پڑھی جیسے 10ویں نے پڑھی، 10ویں نے ویسے پڑھی جیسے 9ویں نے پڑھی، 9ویں نے ویسے پڑھی جیسے 8ویں نے پڑھی، 8ویں نے ویسے نماز پڑھی جیسے 7ویں نے پڑھی، 7ویں نے ویسے نماز پڑھی جیسے 6ٹھے نے پڑھی، 6ٹھے نے ویسے نماز پڑھی جیسے 5ویں نے پڑھی، 5ویں نے ویسے نماز پڑھی جیسے 4تھے نے پڑھی، 4تھے نے ویسے نماز پڑھی جیسے مولا حسین نے پڑھی، مولا حسین نے ویسے پڑھی جیسے امام حسن نے پڑھی، امام حسن نے ویسے پڑھی جیسے مولا علی نے پڑھی۔ اور جب مولا علی نے پڑھی تو بخاری تک میں یہ روایت ہے کہ جب علی نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے کہا یہ تو وہ نماز ہے جو نبی پاک بخاری تک میں روایت موجود ہے کہ علی ویسی نماز پڑھ رہے ہیں جیسی نبی نے پڑھی۔ تو علی کی نماز تو نبی جیسی ہے، اوروں کی کیسی ہے؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو ہماری نماز میں دیکھا داکھی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے، سنی سنائی نہیں ہے، یہاں تواتر دیکھا ہے۔ تو جو ہمارے ہاتھ کھلے ہیں یہ سن کے نہیں کھلے، یہ دیکھ کے کھلے۔ اب یہ جملہ چاہے یہاں سمجھے جائے گھر جا کے سمجھیے بھائی، 1400 برس سے نماز میں کھلے ہوئے ہاتھ اعلان کر رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ کھلے ہو ان کی آستینوں میں بتوں کا امکان۔ آجائے تشریف لائیں۔ سنیے یہ کیا ہے؟ یہ عداوت نے ہاتھ باندھے ہیں، یا شقاوت میں ہاتھ باندھے ہیں، دستے زینب جنہوں نے باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ۔ تو جو فرمائیے عزیزان گرامی، تو ہماری عبادت بھی عقیدت نہیں ہے، ہم عقیدت میں ہاتھ نہیں کھولے ہوئے ہیں، ہم عقل کا تقاضا ہے۔ نبی نے کہا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اب یہ 12 جو ہیں 12 جیسے ایران میں لوگ پڑھتے ہیں ویسے ہی عراق کے شیعہ پڑھتے ہیں، ویسے ہی یمن کے شیعہ پڑھتے ہیں، ویسے ہی امریکہ کے شیعہ پڑھتے ہیں، ویسے ہی برطین کے شیعہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں 12 ہیں مگر طریقہ ایک، اور وہاں 4 ہے مصلی 4، وہاں باندھنے میں اختلاف ہے، ہمارے ہاں کھولنے میں اختلاف نہیں۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ جس میں کانٹروورسی نہ ہو، جس میں اختلاف نہ ہو، جس میں کانٹروورسی نہ ہو، وہی طریقہ تو بہتر ہے۔ ہمارے کیا ہاتھ کھولنے میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کہ کھولے جائیں تو کیسے کھولے جائیں،
ہاتھ کھول کے رکھے جائیں تو کہاں رکھے جائیں؟ جب فرمائیے گا باندھنے میں اختلاف ہے، کھولنے میں اختلاف نہیں، تو عزیزان گرامی پیش امام کے لیے شرط کہ ویسے نماز پڑھائے۔ ہمارے کیا تواتر ہے، تواتر یہاں سنی سنائی نہیں ہے، دیکھی دکھائیے۔ پھر یہ کہ وہ عادل ہو، عادل کا مطلب ظالم نہ ہو، عادل کا مطلب ظالم نہ ہو۔ چھوٹی سی مسجد کے امام کے لیے شرط ہے کہ وہ ظالم نہ ہو، تو کائنات کا امام، ارے انسانوں کا امام۔ آپ کل سن رہے تھے مولانا صدف صاحب سے، پوچھا وہ من ذریتی، پالنے والے میری اولاد، کہ لا ینال حدیث ظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ ظالم کہتے کسے ہیں؟ اتنا آپ نے میرا ساتھ دیا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ظالم کہتے کسے ہیں؟ جو کسی کا گلا کاٹ دے وہ ظالم، جو کسی کا گھر جلا دے وہ ظالم۔ دیکھیں ظالم بھی دو طرح کے ہیں، ایک ظالم وہ ہے جو مردود ہے، جیسے فرعون و نمرود۔ ایک ظالم وہ ہے جو مردود نہیں ہے مگر قابل امامت بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا آپ، بڑی نازک سی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ آدم کو جنت سے نکالا گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، پالنے والے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں پالنے والے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ جناب یونس بطن ماہی میں گئے، مشہور تسبیح ہے انی کنتو من الظالمین، میں تو ظالموں میں تھا۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ امتحان کی منزل عزیزو، یہ کون سا ظلم ہے؟ ایک ظلم وہ جو فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، شداد نے کیا، اور یونس کہہ رہے ہیں انی کنتو من الظالمین، میں تو ظالموں میں تھا۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ تو دیکھیں ظلم دو ہوتے ہیں، ایک ظلم وہ جو دوسرے کا نقصان کرے، ایک ظلم وہ جو اپنا فائدہ کم کر لے۔ نہیں پہنچ رہی ہے میری بات؟ ایک ظالم وہ جو دوسرے کا نقصان کرے، وہ ایک وہ ظلم ہے جو کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا فائدہ کم کرتا ہے۔ یہ جو آدم کہہ رہے ہیں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، کسی کا نقصان نہیں کیا تھا، پیڑ میں کے قریب جانے سے روکا گیا، پھل کھا لیا، یہ تھا ظلم۔ اگر نہ کھاتے تو جنت میں اور رہتے۔ توجہ فرمائیے گا آپ، آدم نے اپنا فائدہ کم کیا، اگر پیڑ کے قریب نہ جاتے تو جنت میں اور رہ جاتے۔ تو ظلم ہے دو طرح کے، ایک وہ جو دوسرے کا نقصان کرے، گھر جلائے، قتل کرے، مال لوٹے، جائیداد چھینے، باغ کھائے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک وہ ظلم ہے جو اپنا فائدہ کم کرے۔ یہ جو کہا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، تو اس سے مراد صرف وہ ظالم نہیں ہے جنہوں نے دوسروں کا نقصان کیا، اس میں وہ بھی ہے جو اپنا فائدہ کم کر لے۔ اللہ اللہ، عظمت عہدہ امامت سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اولاد ابراہیم کو امامت ملے گی، اس میں آدمی تو کیا آدم کا گزر بھی نہیں۔ ارے کیا سنے عزیزان گرامی آپ؟ ارے آدمی تو بڑی بات ہے، گناہگار آدمی، آدم کا گناہگار آدمی تو گناہگار آدمی، معصوم آدم کا گزر بھی نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ امامت وہ ہے کہ جو جنت کا پھل کھائے، جب اسے امامت نہیں مل سکتی جو پورا باغ فدق کرے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا، یہ دیکھیں بڑا ٹپیکل سا مسئلہ تھا، اور کم سے کم 15 منٹ کی بات تھی جو میں نے بغیر آپ کے ذہن کو الجھائے 2 منٹ میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انی کنتو من الظالمین، وہ ظلم اور ہے، اور یہ وہ ہیں کہ یہاں کے اوپر نفس پر ظلم بھی نہیں ملے گا، یہاں اپنے نفس پر بھی ظلم نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ نفس پر ظلم تب ہو جب نفس اپنا ہو۔ کیا سنا ہے آپ؟ بھائی نفس پر ظلم تب ہو جب نفس ہو، مگر جب شب ہجرت نفس بھگ چکا ہو۔
सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बताइए अज़ीज़ान गिरामी, अक्ल क्या कहती है कि किसको इमाम माने? अक्ल क्या कहती है? कौन सा सिलसिला इमामत कबूल करे? और अक्ल ही बुनियाद है। आज मैंने शुरू में हदीस नहीं सुनाई आपको, अब सुनाता हूं मैं। अक्ल ही बुनियाद है। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, भाई देखिए सोचने वाली नहीं सुनने वाली सलावत भेजे तो बात करूँ आप। तवज्जो रखिएगा, किसी ने छठे इमाम से पूछा कि हजरत ये बताइए कि इंसान अफजल होता है कि फरिश्ते? इंसान बरतर है कि फरिश्ते? इमाम ने कहा सुनो, अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी, ख्वाहिशें नहीं दी। तवज्जो सुनिएगा, हदीस इमाम में क्या फरमाया? अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी, ख्वाहिशें नहीं दी, और जानवरों को ख्वाहिश दी। जुड़े हुए आप, अक्ल नहीं दी। फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी, डिजायर्स नहीं दिए, ख्वाहिशें नहीं दी, मगर जानवर को ख्वाहिशें दी हैं, अक्ल नहीं दी है। कहा बता तूने क्या पूछा? कहा हजरत मैंने पूछा इंसान अफजल कि फरिश्ता अफजल? कहा सुन, अल्लाह ने फरिश्तों को अक्ल दी, ख्वाहिश नहीं दी, जानवरों को ख्वाहिश दी, अक्ल नहीं दी, मगर इंसान को अक्ल भी दी और इंसान को ख्वाहिश भी दी, वो कुव्वत भी दी जो फरिश्तों को दी, वो ताकत भी दी जो जानवरों के दी। का तूने पूछा इंसान अफजल क्या फरिश्ता अफजल? का सुन, इंसान को अक्ल भी मिली, इंसान को ख्वाहिश भी मिली। अब वो इंसान जो अक्ल के पीछे जाए, ख्वाहिश से मुंह मोड़ ले, तवज्जो है, वो इंसान जो अक्ल के पीछे जाए, ख्वाहिश से मुंह मोड़ ले, वो फरिश्तों से बेहतर है। और जो ख्वाहिश के पीछे जाए, अक्ल को छोड़ दे, वो जानवर से बदतर। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इससे बाबा ने बोला सलावत भेजे मोहम्मद। भाई बड़ी तवज्जो रखिएगा। अब आपकी या अली मदद। अब आपकी उकूल का इम्तिहान है। क्या फरमाया इमाम ने? क्या फरमाया कि वो इंसान जो अक्ल की पैरवी करे, ख्वाहिश से मुंह मोड़ ले, वो फरिश्तों से अफजल है, बेहतर है, बरतर है। और वो जो ख्वाहिश के पीछे चल दे, अक्ल से मुंह मोड़ ले, वो जानवर से बदतर है। अब आइए मसला खिलाफत पर। आदम से शीश तक, शीश से अनूश तक, अनूश से कीनान तक, कीनान से महलाइल तक, महलाइल से यारिद तक, यारिद से लमक तक, लमक से नूह तक, नूह से शाम तक, शाम से इब्राहिम तक, इब्राहिम से इस्माइल तक, इस्माइल से मूसा तक, मूसा से हारून तक, हारून से यूशा तक, यूशा से याकूब तक, याकूब से यूसुफ तक, यूसुफ से अयूब तक, अयूब से हुमल तक, हुमल से यहूदा तक, यहूदा से ईसा तक, ईसा से शमून तक। अल्लाह ने किसी नबी का जानशीन बनवाया नहीं है, बनाया है। हदीस अपने ज़हन में रखिएगा। भाई अब तक जितनी मजलिसें पढ़ी, सबसे कीमती नुक्ता आपके समाज के हवाले कर रहा हूं। अल्लाह ने किसी नबी का जानशीन बनवाया नहीं, बनाया। चुनवाया नहीं, चुना। अब अक्ल क्या कहती है कि छोटे छोटे नबियों का जानशीन, भाई हदीस ज़हन में रखिएगा कि जो अक्ल के पीछे जाए, ख्वाहिश को छोड़ दे, वो इंसानों से बेहतर, फरिश्तों से बेहतर। और जो ख्वाहिश के पीछे जाए, अक्ल को छोड़ दे, वो जानवरों से बदतर। भाई आदम से ईसा तक अल्लाह ने नबियों का जानशीन चुनवाया नहीं, चुना। बनवाया नहीं, बनाया। अब अक्ल क्या कहती है? किताब ने क्या कहा, मुल्ला ने क्या कहा,
मौलवी ने क्या कहा, वाइज ने क्या कहा, ये ना देखिए, ये बताइए अक्ल क्या कह रही है कि जब छोटे छोटे नबियों का जानशीन अल्लाह खुद बनाता है तो सबसे बड़े नबी का जानशीन, भाई तवज्जो रखिएगा, अक्ल क्या कहती है, सबसे बड़े नबी का जानशीन अल्लाह चुनवाएगा नहीं, चुनेगा, बनवाएगा नहीं, बनेगा। अब तारीख के आईने में दो मंजर, एक है गदीर का मंजर, एक है सकीफा का मंजर। सकीफा में ख्वाहिश से बनाया जा रहा है, अरे क्या सुनाया, सकीफा में ख्वाहिश से बनाया जा रहा है, गदीर में अल्लाह चुनवा नहीं रहा है, चुन रहा है, बनवा नहीं रहा है, बना रहा है। इसका मतलब सकीफा है ख्वाहिश का नाम, तवज्जो रखिएगा, गदीर है अक्ल का नाम। आखिरी आदमी तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, सकीफा ख्वाहिश का नाम, गदीर अक्ल का नाम। हदीस ज़हन में रखिए, गदीर अक्ल है, सकीफा ख्वाहिश है। तो अब जो गदीर के पीछे जाए उसने अक्ल की पैरवी की, जो सकीफा के पीछे जाए उसने ख्वाहिश की पैरवी की। कहने दीजिए, गदीर का मानने वाला फरिश्तों से बेहतर, सकीफा का मानने वाला जानवर से बेहतर। तवज्जो फरमाइए आपने, गदीर अक्ल की पैरवी है, गदीर अक्ल की पैरवी है। जब इब्ने अब्बास से पूछा गया कि तुम बनी हाशिम नाराज क्यों रहते हो, तो कहा अली को नहीं बनाया गया इसलिए नाराज हैं। तो कहा भाई हम क्या करें, अरब नहीं चाहते थे, ये चाहती तो ख्वाहिश है। अच्छा सुनाया भैया, चाहती तो ख्वाहिश है, तो गदीर है अक्ल का नाम। तो जो गदीर को मानता है वो फरिश्तों से बेहतर, जो गदीर को मानता है वो फरिश्तों से बेहतर। अब वो लोग भी आ जाएं जो गदीरियों के लिए, मौलाइयों के लिए कहते हैं कि फरिश्ते ये अजाब देंगे, कब्र में वो अजाब देंगे। क्या सुना, अमा जब गदीरी फरिश्तों से बेहतर है तो मुनकिर नकीर अजाब देने नहीं आएंगे, सलाम करने आएंगे। सलावत है दे हमद वाले हमद। सरकार बोलने तो बस। जी 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 बोले। मातम, इसके बहुत ज़्यादा मेरा कलाम जो है ये पहुंचता है हबीब नासिर तक। खुदा की कसम, जिस वक्त मैंने देखा टीवी में इसकी पुष्ट को, माशाल्लाह, मेरे आंसू निकल पड़े। कितना भी फतवा लगाओ, कुछ भी करो, जंजीरों कमा पर, मगर हमारे जवान ऐसे हैं कि जान की परवाह नहीं, बोटियां कट कट के जमीन पर गिरती हैं। सुनिए गमे हुसैन के, बिल्कुल ताज़ा कलाम, गमे हुसैन के आंसू हैं अपनी आंखों में, अपनी सबकी। गमे हुसैन के आंसू हैं अपनी आंखों में, सजा के जिस्म पे मातम के दाग लाए हैं। सुना था कब्र में बहुत अंधेरा है,
हम अपने साथ 72 चिराग। सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखें आपको भी, मौला सलामत रखें आप जैसे बुजुर्गों की सरपरस्ती और हमारे नौजवानों का हौसला। या अली मदद। जनाब अमीर अपनी विलायत के दामन के साए में रखें, जनाब अब्बास के अलम का साया रहे। अजीजों, जब गदीर का मानने वाला इमाम की हदीस है, फरिश्तों से बेहतर है, तो फरिश्ते ये करेंगे, फरिश्ते वो करेंगे। हम भैया, हमारी कब्र में फरिश्ते अजाब के लिए नहीं आएंगे, सवाब के लिए आएंगे, एहतराम के लिए आएंगे। इसलिए कि मफजूल अफजल को सताए, क्या सुन रहे हैं आप, कमतर बरतर पर अजाब करे, ये बेअक्ली है। पहले अक्ल आइए, फिर मेंबर पर आइए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई पागलों के लिए आया इस्लाम, दीवानों के लिए आया इस्लाम, साहिबान अक्ल के लिए। बस अज़ीज़ान गिरामी, ये साहिबान अक्ल के लिए दीन आया है, और शीयत मुताबिक अक्ल है। बस अजीजों, तमाम कर रहा हूँ गुफ्तगू। और ये भी अक्ल का तकाजा है कि बेअक्ल बन के बज़ाहिर अक्ल का दावा करने वालों को नचा दे। जनाब बहलोल दाना, ये भी अक्ल ही थी। क्या तुम अक्ल से नहीं मानते? हम तुम्हें दीवानगी से समझाएंगे। 7वें इमाम का ज़माना है और एक काफिला निकला मदीने से। निकला एक काफिला, बिस्तर बना बना के, बोरिए बना बना के, उसमें लोटे लटका लटका के। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो लोगों ने कहा चीन जा रहे हैं, चीन। कहा भाई चीन क्यों जा रहे हो? कहा हमने नबी की हदीस सुनी है कि इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाओ, वलो बिस्सीन। चीन जा रहे हैं इल्म लेने। जनाब बहलोल दाना उन लोगों से पहले निकले और मदीने से जो बाहर रास्ता जाता था उस पर बैठ गए। वो इधर काफिला आया, इधर इन्होंने मट्टी को खंगालना शुरू किया। लोगों ने कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा अपनी सुई ढूंढ रहा हूं। कहा कहाँ गिरी है सुई? कहा मदीने के बाजार में गिरी थी। कहा भाई मदीने के बाजार में गिरी थी। कहा अच्छा इसीलिए दीवाने कहलाते हो, इसीलिए बदअक्ल कहलाते हो। भाई सुई गिरी है मदीने के बाजार में, तुम ढूंढ रहे हो यहां पर। कहा अरे मैं बदअक्ल हूं, तू बदअक्ल है। शहरे इल्म का वारिस मदीने में बैठा है, तो इल्म ले रहे चीज चला। शहर इल्म का वारिस मदीने में बैठा हुआ है, वो इल्म लेने जा रहे, चीन जा रहे हैं। वलो बिस्सीन। देखिए ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाना चाहिए। हमारे दोस्त बरादरम जनाब मौलाना फराज वास्ती साहब ने, मेरी किताब है, नई किताब जो आई है, चौथी किताब, दौरे बनी उमैया के अफसाने, उसके आखिर में उन्होंने इख्तितम्मा लिखा है और उसमें उन्होंने साबित किया है कि ये जो बिस्सीन है तो इससे मुराद चीन नहीं है, सीन नजफ अशरफ का नाम है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये अक्ल है, अक्ल। अहले बैत के दामन से वाबस्ता होना अकीदतमंद होने की सबूत नहीं है, अक्लमंद होने का सबूत है। बस तो हम जिस सिलसिला इमामत से कायम हैं, हमारा इमामत का नज़रिया, हमारा इमामत का अकीदा अक्ल के मुताबिक है। इसलिए कि इमाम वो होता है कि जिसे अल्लाह इल्म दे के भेजता है। इमाम वो होता है कि जो मासूम होता है,
امام وہ ہوتا ہے جو جواب دے اس سے پہلے کہ سلام کیا جائے. اور آج جس امام کی شب شہادت ہے، جس کو ہم آپ روز یاد کرتے ہیں، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، وہ امام، وہ شان امامت، وہ نیشا پور کا واقعہ کہ جب آپ پہنچے وہاں اور لوگوں نے کہا حضرت کوئی حدیث پیغمبر بیان کریں، آپ نے لکھا ہے کہ جب اماری کا پردہ ہٹایا اور ذرا سا رخ انور دوپہر میں، دیکھیں سورج کی روشنی میں چمکنا اور ہے، دوپہر میں اماری کا پردہ ہٹایا اور حدیث بیان فرمائی کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی. لا الہ الا اللہ حدیث قدسی ہے، ایک قلعہ ہے، وہ جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. پھر ذرا سا توقف کیا اور فرمایا بے شرط ہا و شروط ہا، مگر بے عقلی ہے کہ بغیر شرطوں کے اس میں داخل ہو. فرمایا اس کی شرطیں ہوں، شرطوں کی کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان کی شرطوں میں سے میں ایک شرط. اللہ اکبر. آج اسی کی شب شہادت ہے اور بڑی مصیبت یہ اٹھانا پڑی کہ ولی عہدی کو قبول کرنا پڑا. یہ بھی ایک اب وقت نہیں ہے ورنہ پورا ڈیٹیل سے بیان کیا جائے کہ یہ ایک پولیٹیکل سازش تھی کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ امام دنیا سے جو دور رہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ انہیں دنیا سے نفرت ہے، انہیں دنیا مل ہی نہیں سکتی ہے، وہ اگر مل جائے تو دیکھو یہ قبول کر لیں گے. تو یہ ایک چال تھی ولی عہدی کی اور اس پہ حضرت کا پورا مکالمہ موجود ہے. اور جب اس نے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو حکم خدا سے امام نے اس کو تسلیم کیا، مگر ان شرطوں کے ساتھ کہ خبردار مجھے دنیا کے معاملات میں دخیل ہونے پر مجبور نہ کرنا اور تم دین کے معاملات میں دخل نہ کرنا، دخیل نہ ہونا. یہ پورا عہد نامہ، پورا شرط نامہ موجود ہے اور سارے منظر تاریخ نے اپنے دامن میں سمیٹے ہیں کہ جب حضرت کو بلایا گیا وہ حضرت مدینے سے چلے تو لکھا ہے عجب کیفیت تھی آٹھویں امام کی. جب آپ مدینے سے چل رہے تھے تو نبی کے قبر پر جاتے تھے اور بیٹھ کے روتے تھے، پھر باہر آتے تھے، پھر اندر چلے جاتے تھے، پھر باہر آتے تھے، پھر اندر چلے آتے تھے. مجھے 28 رجب کا ایک مسافر یاد آ گیا، مجھے 28 رجب کا ایک مسافر یاد آ گیا کہ جب حسین مدینے سے چل رہے تھے تو یہی کیفیت تھی کہ کبھی نانا کی قبر پر جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں. میں کہوں گا حضرت یقیناً بڑی مصیبت ہے نانا کا مزار چھوڑنا، نانا کی قبر چھوڑنا. حضرت بڑی بے کلی ہے، آپ کو جو تاریخ میں لکھا ہے تو بہت بے چین تھے آٹھویں امام، بار بار پیغمبر اسلام کی قبر پر جاتے تھے، پھر باہر آتے تھے اور پھر کہتے تھے میں ابھی آیا. میں کہوں گا حضرت بڑی مصیبت ہے کہ وطن چھوٹ رہا ہے، نانا کی قبر چھوٹ رہی ہے، لیکن آقا آپ تنہا جا رہے ہیں، ساتھ میں سیدانیاں تو نہیں ہیں، ساتھ میں نبی کی نواسیاں تو نہیں ہیں، مگر میرا مولا حسین. عجب منظر تاریخ نے لکھا کہ جب 28 رجب کو نکلے تو جب نانا کی قبر کی طرف چلے تو قدم پہ قدم جما کے چلے، جب بھائی کی قبر کی طرف چلے تو قدم پہ قدم جما کے چلے، مگر جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو ایسے جیسے چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا جاتا ہے اماں. اللہ آج مجلس کے بعد امام غریب کے تابوت کی شبی کی زیارت بھی ہوگی، لہذا بہت جلدی اپنی منزل پاتا ہوں. آٹھویں امام آئے اور یہ وہ امام ہے جس نے پوری زندگی تبلیغ اعضائے حسین فرمائی ہے. پسر شبیب کہتے ہیں کہ بقرعید کی ذی الحجہ کی 29 تاریخ تھی، میں حضرت سے ملنے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آٹھویں امام کے گھر کے چاروں طرف بہت مجمع لگا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا خیریت؟ لوگوں نے کہا حضرت بالا خانے پر ہیں. ریان ابن شبیب کہتے ہیں میں چھت پر گیا، میں نے دیکھا آٹھویں امام خاک پر بیٹھے ہیں اور بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں. تو ابن شبیب کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا آقا آسمان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں محرم کا چاند دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر، کہا میں محرم کا چاند دیکھ رہا ہوں.
اور جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا حضرت نے امامے کو اتارا, کربلا کا رخ کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اللہ اکبر. ریان ابن شبیب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ان دنوں امام کے ساتھ رہوں گا. ریان ابن شبیب کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ تھا, جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے امام کا غم بڑھ رہا تھا. کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ جناب دیبل خزائی آ گئے. اللہ اکبر. مرثیے پڑھے جاتے, جناب شبیع الحسن صاحب, جناب علی حسن صاحب, حسن علی صاحب مرثیے خوانی کرتے, یہ امام کی پسندیدہ ذاکری ہے. لکھا ہے جناب دیبل خزائی آئے کہ ایک مرتبہ 8ویں امام کھڑے ہو گئے, کہا آؤ دوست. اللہ اللہ اکبر. آؤ حبیب, آؤ دوست. اور پھر فرمایا تم ہمارے مددگار ہو, زبان سے بھی ہاتھوں سے بھی. اس کے بعد فرش ازا بچھا تھا. دیبل سے کہا دیبل میرے جد کا کوئی مرثیہ کہاں آقا, ایک تازہ مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. کہا تو دیبل تمہیں مرثیہ پڑھنا ہے. یہ کہہ کہ امام نے اشارہ کیا, 2 غلام آگے بڑھے, ایک کالا پردہ لیے ہوئے تھے, انہوں نے ممبر کے پیچھے کالا پردہ باندھ دیا. ریان کہتا ہے میں نے پوچھا یہ پیچھے پردہ کیوں لگایا گیا ہے؟ بتایا گیا کہ بی بی حضرت کے گھر کی بیویاں خواتین بھی مولا حسین پر رونا چاہتی ہیں. ایک مرتبہ دیبل سے کہا دیبل اوپر جاؤ. دیبل کانپنے لگے, کہا آقا آپ نیچے بیٹھے رہیں. کہا یہ دیبل تمہاری عزت نہیں ہے, ارے اس مظلوم کے ذکر کی عزت ہے جسے کربلا میں رلا رلا کے مار ڈالا گیا. اللہ اکبر. دیبل ممبر پر گئے, دیبل نے مرثیہ پڑھا. امام نے ایک کاغذ منگایا, ایک قلم منگایا, وہ ایک شعر لکھا. وہ کہا دیبل یہ شعر بھی پڑھ دو. دیبل نے شعر کو پڑھا کہ سلام اس غریب پر جو اپنے وطن سے دور شہر طوس میں دفن کیا جائے گا. دیبل نے کہا کہ یہ کون سا شہید ہے؟ کہ تمہارے سامنے امام بیٹھا ہے. ابھی پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ پیچھے سے کنیز نکلی. کہ دیبل رک جا, بیبیاں بے ہوش ہو گئی ہے. اے آقا, ارے ابھی آپ موجود ہیں, سیدانیوں کا یہ عالم ہوا. ارے مجھے بی بی زینب یاد آ گئی کہ حسین کے گلے میں خنجر چل رہا ہے. زینب کری عمر ساتھ, ارے میرا باجا اعظم. بس عزیزو 1 منٹ, مجلس تمام ہے. اور ایک روایت کے مطابق سفر کی 17 تاریخ تھی جب حضرت اس دنیا سے گئے. مامون ملون نے انگوروں میں زہر دیا. حضرت نے بحکم خدا نوش فرمایا. چہرے کا رنگ متغیر ہوا. خواجہ ابو سلط کو بلایا. کہا ابو سلط یہ میری وصیت ہے, اور مامون سے کہہ دینا خبردار میرے تجہیز میں, میری تکفین میں شرکت کرنے کی کوشش نہ کرے, ورنہ فوراً عذاب الہی آ جائے گا. ابو سلط سے کہا ابو سلط دیکھو میرا غسل دینے میرا وارث آئے گا, تم فقط پانی رکھ دینا, دروازے پر ایک پردہ ٹانگ دینا, کسی کو اندر جانے نہ دینا. خواجہ ابو سلط کہتے ہیں کہ میں باہر کھڑا ہوا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ حضرت کا وارث یہاں ہے نہیں, کون غسل دے گا. اتنے میں اندر سے کسی کا رونے کی آواز سنائی دی. پھر میں نے پانی گرنے کی آواز سنی. تھوڑی دیر سناٹا رہا, پھر پردہ ہٹا, ایک آواز آئی ابو سلط جنازہ تیار ہو گیا. ابو سلط کہتے میں نے دیکھا ایک کم سن سا بچہ جس کا سن 9 برس کا ہوگا کھڑا ہوا تھا. کہ میں نے پہچانا یہ 9ویں امام تھے. ایک مرتبہ سینے سے لگایا, اے آقا بابا کا پرسہ قبول کیجئے. ارے مجھے زین النبا یاد آ گئے, مجھے چوتھے امام یاد آ گئے. دل کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, باپ کا لاشا دیکھو. آج ہمارے امام دین
پر اسلام پر حق پہ فدا ہو گئے آج ہمارے امام سے جدا ہو گئے آج ہمارے امام سے جدا ہو گئے یاد ہے عاشور کو موت کی تنہائیاں یاد ہے عاشور کو موت کی تنہائیاں کھا کے شفا ہو گئے آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے دین پر اسلام پر حق پہ فدا ہو گئے آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے شم میں بجھے غم بڑا اجڑا پڑا ہے مکہ شم میں بجھے غم بڑا اجڑا پڑا ہے مکہ تازیہ اٹھنے لگے جاتا ہے حق کا نشاں مل کے علم سے چلی مشق سکینہ کہا ختم ہے چیلم کا دن بزم چلا کارواں دامن دل پر جو تھے اشک وہ کیا ہو گئے ہم سے جدا ہو گئے دین پر اسلام پر حق پہ فدا ہو گئے ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے آج ہمارے امام آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے آج ہمارے امام ہم سے جدا ہو گئے دین پر اسلام پر حق پہ فدا ہو گئے آج ہمارے امام ہم سے جدا 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 ہو گئے سائد 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 سائد